In the name of Allah, most gracious, most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English, class 6th, topic Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chapter 3. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلی کلاس میں ہم نے یہ جو چیپٹر 3 پڑھا، تو اس میں ہم نے پیارے بچوں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کیا پڑھا کہ دیر گئی سوتے وقت نانی کے پاس کچھ بچے بیٹھ جاتے ہیں جن میں احمد ہے، کمال ہے، سلمان ہے اور شبنم ہے، اور ایک کہانی سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو گرینڈ مدر جسے وہ نانی کے نام سے پکارتے تھے، انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک سچی کہانی سناؤں گی. تو انہوں نے کہا کہ بچوں سنو، میں آپ کو ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو ایک سچا آدمی تھا، اور ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی 571 عیسوی میں ہوئی، اور اس کے بعد وہ ایک مہذب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. تو اس وقت جو عرب لوگ تھے وہ اپنی بچیوں کو زندہ ہی دفناتے تھے، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو بچیاں نہیں چاہتے تھے، وہ صرف چاہتے کہ ہمارے گھر میں صرف بچے ہی پیدا ہوں. تو اگر کسی کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہو جاتی تو وہ اس کو دور لے کے کھڑا کھود کے اس میں دفنا دیتا تھا، اور بچیوں کو وہ بچوں سے یعنی کہ کم تر سمجھتے تھے. یہ ہم نے کل پڑھا. تو پیارے بچے چلو آگے چلتے ہیں. یہ پیج نمبر 23 تھا، اور آج ہم ہیں پیج نمبر 24. دیکھتے ہیں آج ہم پھر پیارے بچوں یہاں سے شروع کرتے ہیں. سلیمان shocked. Oh God, how could the father do it? Nani, all the Arabs did it. They grumbled, drank wine, and indulged themselves in all kinds of evil deeds. Kamal, was there no government there? I mean police, etc. Nani, no, the Arabs live in a group called tribes. Each tribe had a head who would control everything. Killing of daughters, drinking, dancing, and other evil deeds were the fashion of the day. Shabnam, fashion? What do you mean? Nani, I mean all the Arabs would do the same, whether they were rich or poor. All the children, oh, how sad. تو پیارے بچوں، سلیمان سلیمان کو اس پہ وہ شاک ہوئے، یعنی کہ ان کو ایک صدمہ لگا. انہوں نے کہا اوہ گاڈ، ہاؤ کوڈ دی فادر ڈو اٹ. باپ ایسا کیسے کرتا تھا کہ وہ اپنی بچی کو دور لے کے پھر کسی گڈھے میں کھود کر اس کو دفنا دیتا. تو باپ ایسا کیسے کرتا تھا؟ نانی بولی آل دی عربز ڈیڈ اٹ، کہ نانی نے کہا کہ عرب کے جو لوگ تھے سبھی ایسا کرتے تھے، سبھی لوگ ایسا کرتے تھے. اس کے بعد they grumbled, drank wine and indulged themselves in all kinds of evil deeds. وہ جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، اور سب طرح کے برے کاموں میں لگے رہتے تھے. سب طرح کے برے کاموں میں لگے رہتے تھے. اس کے بعد کمال بولا واز دیئر نو گورنمنٹ دیئر، کیا وہ وہاں کوئی حکومت یا ہم کہیں کہ کوئی روکنے والا نہیں تھا؟ آئی مین پولیس وغیرہ. اس کے کہنے کا مطلب جیسے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین جیسے کہ پولیس کے ذریعے کروایا جاتا ہے، کہ وہاں ایسا کچھ نہیں تھا روکنے والا، یعنی کہ ان کو کوئی نہیں تھا. نانی بولی نو، دا عربز لیو ان گروپز کالڈ ٹرائبز. جو عربی تھے، عربی لوگ وہ گروپوں میں رہتے تھے. کس میں رہتے تھے؟ گروپوں میں رہتے تھے. ایچ ٹرائب ہیڈ اے ہیڈ ہو وڈ کنٹرول ایوری تھنگ. ہر قبیلے کا ایک مکھیا ہوتا تھا جو ہر چیز پر نظر رکھتا تھا. ہو وڈ کنٹرول ایوری تھنگ. کلنگ آف ڈاٹرز، ڈرنکنگ، ڈانسنگ اینڈ ادر ایول ڈیڈس were the fashion of the day. لڑکیوں کو مار ڈالنا، شراب پینا
नाचना और दूसरे बुरे काम उन दिनों एक फैशन था। उन दिनों एक फैशन था। अब शबनम बोली फैशन, व्हाट डू यू मीन फैशन, यानी कि मतलब कि आप इसे क्या समझती हैं, फैशन का मतलब क्या हुआ। नानी, आई मीन ऑल द अरबर्स वुड डू द सेम, सब लोग ऐसा ही करते थे। यानी कि जो ऐसा काम जो हर एक करे वो एक फैशन समझा जाता है। यानी कि अगर कुछ करें कुछ ना करें तो, लेकिन जब सब ही करें तो फिर एक फैशन समझा जाता है। वेदर दे वर रिच और पुअर, चाहे वो अमीर हो या गरीब, यानी कि सभी करे, चाहे अमीर हो या गरीब, सभी ये काम किया करते थे। उसके बाद ऑल द चिल्ड्रन, सब बच्चे बोले, क्या बोले, ओह हाउ सैड, ओह हाउ सैड। सारे बच्चे बोले कि कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। तो प्यारे बच्चों, ये आपने देखा कि लड़कियों की कितनी इज्जत की जाती थी, लड़कियों के साथ क्या किया जाता था, फिर इस पे रोकथाम कैसे हुई, तो ये आप जानते भी हैं और हमें इसमें और भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, फ़िलहाल आज बस इतना ही, और कल की क्लास में इंशाल्लाह हम फिर आगे चलेंगे और बकिया जो इसका हिस्सा है वो भी पढ़ेंगे। तो आप अच्छी तरह से अपनी किताब निकालें और इसको फिर से पढ़ें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।